وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اب ایسا ہی کچھ ملک ریاض کے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ ملک ریاض کو پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت قرار دیا جاتا ہے۔ وہ جیسے مرضی ظلم کر لیں لیکن ان کے خلاف کوئی بولتا نہیں۔ اگر بولے تو ملک کی طاقتور ترین شخصیات ملک ریاض کے حق میں سامنے آ جاتی ہیں۔ پاکستان میں بھی ملک ریاض پر کرپشن کے بہت سے الزامات ہیں کہ وہ غریبوں کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بھی ملک ریاض نے کراچی کی بہت سی زمینوں پر قبضہ کیا۔ اس کے باوجود کوئی بھی ملک ریاض کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ لیکن ہر ملک پاکستان نہیں۔ برطانیہ نے ملک ریاض کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا دیا ہے۔ پاکستان کے ادارے تو یہ نہ کر پائے لیکن برطانیہ نے یہ کر دیا ہے۔ ملک ریاض برطانیہ میں مشکل میں آ گئے ہیں۔ کرپشن ثابت ہونے پر برطانیہ کا 10 سالہ ویزا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لندن ہائی کورٹ نے کرپشن کیس میں فیصلہ سنا دیا ہے، جس کے تحت ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کے خلاف لندن ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ عدالت نے یہ ثابت ہونے پر کہ ملک ریاض نے کرپشن اور جعل سازی سے پیسہ کمایا، عدالت نے ریمارکس دیے کہ برطانیہ میں جعل ساز کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے عدالت کسی کرپٹ آدمی کو برطانیہ میں رہنے کا استحقاق نہیں دے سکتی۔ اس لیے ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کا ویزا 10 سال کے لیے منسوخ کیا جاتا ہے۔ برطانوی امیگریشن عدالت نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کی ملٹیپل ویزا بحالی کی اپیل بھی مسترد کر دی ہے۔ کرپشن اور کمرشل بے ضابطگی کے الزامات پر رائل کورٹ آف لندن کی جج نے پراپرٹی ٹائکون اور ان کے بیٹے کی اپیل کو مسترد کیا۔ ملک ریاض اور اس کے بیٹے علی ریاض کے خلاف عدالت نے برطانوی ہوم آفس کا فیصلہ برقرار رکھا، جس میں کہا گیا کہ درخواست گزار ایشیا کا پراپرٹی ٹائکون ہے۔ درخواست گزار اور ان کا بیٹا بحریہ ٹاؤن نامی کمپنی چلا رہے ہیں۔ ان کی کمپنی پر کرپشن اور کمرشل بے ضابطگیوں میں ملوث رہی ہے۔ ملک ریاض اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض کا 10 سال کا ملٹیپل ویزا برطانوی ہوم آفس نے منسوخ کر رکھا ہے۔ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کی پہلی اپیل 17 نومبر 2020 کو خارج ہوئی تھی، جبکہ عدالت نے 10 سال کا ملٹیپل برطانوی ویزا بحال کرنے کی دوسری اپیل بھی خارج کر کے ویزا منسوخ کر دیا۔ 63 سالہ ملک ریاض ایک ٹھیکیدار کے گھر پیدا ہوئے اور والد کے کاروبار میں خسارے کے بعد میٹرک پاس ملک ریاض حسین کو کلرک بننا پڑا۔ بعد میں فوج میں ایک نچلے درجے کے ٹھیکیدار کی حیثیت سے کاروبار کیا اور اب ان کے ترقی کا سفر جاری ہے۔